والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد ہم سب درس صحیح مسلم شریف میں حاضر ہیں۔ آج ہم صحیح مسلم کے چیپٹر کتاب البر والصلہ والآداب، اس کے 2 سے 3 ابواب کا درس انشاءاللہ سنیں گے۔ ان میں ایک 2 حدیثیں ہیں۔ رب کریم نے جتنا چاہا اتنی احادیث مبارکہ ہم سنیں گے۔ آئیے احادیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2526 ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان من شر الناس ذل وجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں میں سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو 2 چہروں والا ہے۔ ایک قوم کے پاس جاتا ہے تو الگ چہرے سے جاتا ہے، اور دوسری قوم دوسرے گروہ کی طرف جاتا ہے تو الگ چہرے کے ساتھ جاتا ہے۔ اسی حدیث کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجدون من شر الناس ذا الوجہین، کہ تم لوگوں میں سب سے برا آدمی، بدترین آدمی اس شخص کو پاؤ گے جو 2 چہروں والا ہو۔ یہ 2 چہرے والا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے 2 رخا انسان۔ اب اس کی بھی وضاحت چاہیے ہوگی کہ 2 رخا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، 2 رخا اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے، اس کے منہ پہ اس کی تعریف کرتا ہے اور دوسرے کی برائی کرتا ہے، اور پھر یہی شخص کسی اور شخص کے پاس جاتا ہے، اس دوسرے کے پاس جاتا ہے جس کی اس نے پہلے برائی کی تھی، اب اس کے پاس جاتا ہے، اب وہاں جا کر وہ جس سے ملا تھا اب اس کی برائی وہاں کرتا ہے، اور اس کے چہرے پہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا آدمی بدترین انسان ہے۔ اور یہ ایک فرد کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، 2 افراد کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، اور 2 سے زیادہ، مطلب 5 دوستوں کا گروپ ادھر ہے اور 5 دوستوں کا گروپ اور ہے۔ ان لوگوں کے پاس آتا ہے تو ان کی تعریفیں کرتا ہے اور ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، اور جب وہاں جاتا ہے دوسرے گروپ کے پاس تو ان کی تعریفیں کرتا ہے اور پہلے والے کی، اس گروپ کی برائیاں کرتا ہے۔ ایسے شخص کو 2 رخا کہا گیا ہے، 2 چہروں والا، یعنی اس کا ایک چہرہ نہیں ہے۔ جیسا معاملہ یہ وہاں کرتا ہے، دوسری جگہ جا کے اس کا الٹ کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں، ایسا شخص برا انسان ہے۔ اور اس کو ہم 2 رخی بھی کہتے ہیں، اور 2 غلا پالیسی بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ بینگن جو ہوتا ہے، تھالی کا بینگن بھی اسے کہہ دیتے ہیں، کبھی وہاں لڑک جاتا ہے کبھی یہاں لڑک جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو معیار ایک ہی رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کی مدارات کرنی ہے
کسی کی مدارات کرنی ہے، اس کے کوئی تعریف کرنی پڑتی ہے تو اس کی جائز تعریف کی جائے، ہاں دوسرے لوگوں کی برائی نہ کی جائے۔ یہ بالکل جو ہے وہ دوہرا معیار ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایک سے ملے، ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی، یار آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، یار آپ کمال کے آدمی ہو، آپ بڑے زبردست انسان ہو، اور وہ جو ہے یار جناب وہ تو بڑا خراب آدمی ہے، وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ اور پھر جب یہاں سے نکلے یہ حضرت صاحب دوسری جگہ پہنچے، وہ جس کی برائیاں کر رہے تھے وہاں پہنچے، یار تم تو یار ماشاءاللہ تمہاری کیا بات ہے، اور اس میں ماشاءاللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک برا کام کر رہے ہیں اوپر سے اس میں ماشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ، یہ تڑکا لگایا جاتا ہے ساتھ، یار واہ کیا بات ہے یار، آپ کمال کے آدمی ہو، آپ کا انداز گفتگو، علم، آپ کا شعور، آپ کی فہم و فراست، آپ کی شان و عظمت بڑی زیادہ ہے، اور وہ ارے چھوڑو یار دکھاوا کرتا ہے، ایسے ڈرامے باز ہے، یہ ہے وہ ہے، اب اس کی برائیاں شروع کر دی۔ تو یہاں جاتا ہے کسی اور چہرے کے ساتھ، اور دوسری جگہ جاتا ہے کسی اور چہرے کے ساتھ، ایسے شخص کو دو رخا کہا گیا ہے۔ شاعر نے کہا تھا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یہاں تو موم بن جا کہ ہر جگہ نرم رہے، یہاں پھر تو پتھر بن جا، کہیں تو موم بن جاتا ہے کہیں پتھر بن جاتا ہے، دو رنگی چھوڑ دے، اس کے سامنے اس کی تعریفیں اور اس کے سامنے جو ہے وہ اس کی تعریفیں، یعنی جس کے منہ پہ گئے وہاں اس کی تعریف کر دی اور دوسرے بندے کی برائی۔ تو یہ جو ہے اس شریعت میں یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ گناہ کبیرہ تک اس کو لکھا گیا ہے، اور یہ چغلی کی قسم میں بھی بعض علماء نے داخل کیا، یہ چغلی میں داخل ہے، مگر بعض علماء نے یہ فرمایا کہ چغلی اور چیز ہے اور یہ جو معاملہ ہے دو رخی والا یہ اور ہے، اس میں لڑانا مقصود ہو یا نہ ہو، یہ اس بندے کا بس اس کا اسٹائل ہے، جس سے ملتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ منافق کہہ سکتے ہیں کہ منافق آدمی ایسی حرکتیں کرتا ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دو رخے ہوتے ہیں نا، دو چہروں والے، فرمایا قیامت کے دن ان کے واقعی دو چہرے ہوں گے، اللہ ان کے چہرے دو کر دے گا اور دو زبانیں کر دے گا، کہ تم نے دنیا میں معیار اپنا ایک نہیں رکھا تھا۔ انسان جیسا ہو نا ویسا ہونا چاہیے، جیسا ہے ویسا ہونا چاہیے، سب کے ساتھ اس کا سلوک ویسا ہو، ہاں سامنے والے کا مرتبہ دیکھ کر اس کا لحاظ کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ سردار تھے انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، کہ جو زمانہ جاہلیت میں تمہارے سردار تھے تم سے بہتر لوگ تھے، اب زمانہ اسلام میں بھی وہ تم سے بہتر ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا خیال کیا ہے۔ کوئی اپنے قوم کا سردار ہے، جیسے ایک قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سردار آئے، جب ان کے سردار آئے نا تو جیسے ہی وہ سردار وہاں نبی کریم علیہ السلام کے پاس آنے لگے، اپنی سواری سے اترنے لگے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قوموا لسیدکم، کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے استقبال کرو، تو اپنا جو تمہارا سردار ہے قبیلے کا اس کا احترام کرو۔ تو یہ ہوتا ہے، بس اوقات جو ہے کسی کے ساتھ برتاؤ الگ کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ برتاؤ الگ کیا جاتا ہے، برتاؤ اور سلوک اور چیز ہے، لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ اس کے منہ پہ اس کا ہو جانا اور دوسرے کا مخالف ہو جانا، اور پھر دوسرے کے پاس گیا تو اس کا ہو گیا اور اس کا مخالف ہو گیا، یہ ہے دو رنگی، دو رخی اور دو چہرے والا انسان ہونا، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا بدترین آدمی وہ ہے، کتنی جو ہے وعید ہے کتنی بڑی، بدترین کہا گیا ہے اس کو، اچھا انسان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو جی بڑا اپنے فن میں ماہر ہوں، میرے پاس یہ میرا جو ہے وہ فن ہے۔ بھائی یہ ہر فن کی تعریف نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے؟ اب کسی کو ڈانس اچھا آتا ہے تو اس کی تعریف تھوڑی کریں گے یہ اچھا ڈانس کرتا ہے، یا کوئی گانا اچھا گا لیتا ہے تو یہ تعریف تھوڑی کریں گے۔ فن تو ہے لیکن برا فن ہے، اچھا فن تو نہیں ہے نا۔ تو آدمی کسی فن میں ماہر ہو، اچھے فن میں ہو، ٹھیک ہے، اگر اس کو اپنی تعریف کروانی ہے اچھے فن میں۔ دیکھیں ہمارے بزرگوں کا تو انداز ہی کچھ اور تھا۔ خلیفہ ہارون رشید جو علم کا بڑا قدردان تھا اور وقت کی بھی قدر کرتا تھا،
اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے دربار میں ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ خلیفہ میں آپ کو جو ہے نا ایک کرتب دکھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا دکھاؤ، کیا کرتب دکھا رہے ہو؟ اس نے 10 سوئیاں اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کئی فٹ دور 10 سوئیاں زمین میں اس نے لگا دی۔ سوئی سمجھتے ہیں جس سے کپڑا سیتے ہیں، وہ سوئیاں لگا دی، 10 سوئیاں نیڈل وہ لگا دی اس نے، اور 10 اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ اب دور کھڑے ہو کے نا اس نے ایک سوئی پکڑی، سوئی میں آپ دیکھتے ہوں کہ اس کا جو پچھلا سرا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے چھوٹا سا جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ اب اس نے سوئیاں گاڑ دی زمین میں 10، اور 10 سوئیاں اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ دور سے کھڑے ہو کے ایک سوئی اس نے یوں پھینکی اور وہ اس کے ناکے میں اس سوراخ میں جا کے فٹ ہو گئی۔ اسی طرح اس نے 10 کی 10 سوئیاں نشانے پہ، اب بتائیں کتنا ایک باریکی کا کام ہے، کتنا ایک مہارت والا کام ہے، ٹیلنٹ ہے اس کا ایک۔ تو اس نے 10 کی 10 سوئیاں 10 کی 10 سوئیوں کے ناکوں میں فٹ کر دیں۔ ہارون رشید نے کہا کہ بھائی اس کو جو ہے نا پہلے 10 کوڑے لگاؤ اور پھر 10 درہم دو، اس کو انعام دیا جائے گا، پہلے 10 کوڑے لگاؤ اور پھر اس کو 10 درہم انعام دیا جائے۔ لوگوں نے کہا خلیفہ یہ کیسا عجیب و غریب انعام ہے، اس میں 10 کوڑے بھی اور اس کو 10 جو ہے وہ آپ نے درہم بھی دیے۔ بھئی کہا کہ دیکھو ٹیلنٹ تو ہے اس کا، اس کی مہارت تو ہے، اس لیے اس کو 10 درہم میں دے رہا ہوں، اور 10 کوڑے اس لیے لگوا رہا ہوں کہ اس نے اپنا قیمتی وقت اس کو سیکھنے میں ضائع کر دیا، یہ وقت یہ علم سیکھنے میں لگاتا زیادہ اچھا ہوتا۔ فرمایا کہ یہ فضول کام میں اس نے ٹائم لگا دیا، اس کو 10 کوڑے لگاؤ۔ تو بہرحال یہ سارے جو فن ہیں یا آرٹ ہیں یہ دنیا میں رہ جائیں گے، اصل فن تو وہ ہے نا جو آخرت میں بھی کام آئے۔ بھائی کسی کو چونا لگانے کا فن اس کی کوئی عزت افزائی تھوڑی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کا فن اس کی عزت افزائی تھوڑی ہے، لوگوں کو فریب دے دیتا ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، اس کو یہ تھوڑی اچھی چیز ہے، یہ تو بری چیز ہے۔ تو آدمی اس میں ایکسپرٹ نہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ غلط کام میں مشہور ہو جائے، چغلیاں کرتا پھرے، منافقت ہو جائے اس کے اندر، اور پھر وہ جو ہے وہ 2 رخا 2 چہرے والا ہو جائے۔ نہیں، بعضوں کی عادت ہوتی ہے، آپ کے سامنے آئیں گے حضرت، میں بھی جانتا ہوں کئی لوگوں کو، حضرت ماشاءاللہ امام صاحب آپ کی کیا بات ہے، قبلہ آپ ماشاءاللہ کیا شخصیت ہیں۔ اس کے بعد کہیں اور بیٹھا ہوگا، ارے یار بھائی امام غصہ بہت آتا ہے ان کو، بات بات پہ جو ہے نا وہ گرم ہو جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، صحیح آدمی نہیں ہے یار۔ اب کیا ہوتا ہے یہ کہ یہاں آئے تو میٹھے ہو گئے، ادھر گئے تو میرے لیے کڑوے ہو گئے، اس کے لیے میٹھے ہو گئے، میرے پاس آئے مجھے اچھا کہا، ارے وہ امام صاحب وہ نہیں بندہ، وہ ایسا ہے، وہ خراب ہے، اور جب وہ خراب کے پاس گئے تو وہ اچھا ہو گیا۔ تو یہ ہے 2 رخی۔ تو 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ تو اس کی مذمت آئی ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 2605 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اس حدیث کی جو روایت کرنے والی ہیں وہ صحابیہ خاتون ہیں، ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط۔ اچھا یہ جو ہے نا خاتون، یہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، یہ جو خاتون ہیں یہ ان صحابیات میں سے ہیں جو ہجرت کرنے میں پہلے نمبر پر ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام سے بیعت کرنے پر پہلے نمبر پر ہیں۔ یاد رہے کہ نبی کریم علیہ السلام مردوں کو تو اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے، عورتوں کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ کبھی بھی غیر عورت کو نہیں لگا پوری زندگی میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس طریقے پہ عمل کریں۔ بعض روشن خیال ہوتے نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ ملا لو، آج ہاتھ ملانے کا دل کر رہا پھر آگے بڑھے گا دل، نہیں تھوڑا اس کو پکڑ بھی لوں، تھوڑا بازو میں بھی لے لوں اور سیلفی بھی بنا لوں اس کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ یہ شیطان ہے، یہ شیطان کے کام ہے، انگلی پکڑاؤ ہاتھ پکڑواتا ہے آپ کو۔ تو یہ راستہ ہی بند کرنا چاہیے، اور یہ بالکل جو ہے نا عورت کے ساتھ نامحرم کا ویسے مسافہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ فرماتی ہیں انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، یہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب الذی
یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا. پہلے آپ اس حدیث کا ترجمہ سننے سے پہلے مسئلہ سن لیں. دیکھیں جھوٹ بولنا جو ہے یہ جائز نہیں، گناہ کبیرہ ہے، اور وہ جھوٹ جس سے کسی کو اذیت بھی پہنچے، نقصان بھی پہنچے، وہ تو اور زیادہ بڑا گناہ ہے. تو بہرحال جھوٹ کی مذمت ہے. بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں شریعت نے کھلم کھلا جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب کسی اور طریقے سے کام نہ چلے، کسی اور طریقے سے کام نہ چلے. تو 3 مواقع ہیں جہاں پر کھلا جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی دین نے اجازت دی ہے، اس لیے گناہ بھی نہیں ہے. اور چونکہ اس جھوٹ میں کسی کا نقصان بھی نہیں ہے اور اس کی اجازت شریعت نے دی ہے، اس لیے اس پر پکڑ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے. البتہ ایسا موقع جہاں پر جھوٹ کی بجائے توریے سے کام چل جائے تو اب توریہ کرنا ہوگا. یہ توریہ کیا ہوتا ہے؟ توریہ یا تعریض، یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں توریہ جو ہے یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کئی لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ بھی پہنچے وہاں، ٹھیک ہے، جیسے مغرب کے بعد کوئی لوگ کھانا کھا رہے ہیں، وہاں پہنچ گئے. آپ نے دوپہر کو کھانا کھایا تھا، ٹھیک ہے. اب ان لوگوں نے کہا کہ بھائی کھانا کھاؤ. اب یہ جو آنے والا بندہ ہے نا، یہ اپنے دل میں یہ نیت کرتا ہے، وہ جو میں نے دوپہر کو کھایا تھا نا، میں اس کی نیت کر رہا ہوں، اور سامنے والوں کو کہتا بھائی میں کھا کے آیا ہوں، میں کھا کر آیا ہوں. حالانکہ جو اس کو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں کھانے کے لیے، وہ رات کے کھانے کے لیے بلا رہے ہیں. اب جب یہ جواب دے گا کہ میں کھا کے آیا ہوں، اس کے دل میں کیا ہے؟ دوپہر والا. اور یہ سامنے والے کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ رات کا کھانا بھی کھا کے آ گیا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں توریہ. یہ بھی بغیر ضرورت کی، یہ بھی جھوٹ ہی ہے ایک طرح کا. ضرورت نہیں ہے تو یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. توریے کی ایک اور مثال لے لیں. اگر کوئی ناؤز باللہ کسی گن پوائنٹ پہ کوئی کافر یا بد عقیدہ لوگ کسی شخص کو، مسلمان کو، عاشق رسول کو گن پوائنٹ پہ یہ کہیں کہ ناؤز باللہ نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرو، ٹھیک ہے، نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرو، علماء فرماتے ہیں یہاں اس کو توریہ کرنا ہے. توریہ کیا کرنا ہے؟ اور یہ بھی یقین ہے کہ اگر میں نے نہیں کیا، ان کے سامنے یہ نہیں کہا میں نے، تو یہ مجھے مار دیں گے، یقین ہے اس کو، یا میرا کوئی ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے. ایسے موقع پر رخصت یہ ہے کہ آدمی دل میں کسی اور محمد کو رکھ لے کہ میں فلاں محمد نامی شخص کو برا کہہ رہا ہوں، یہ دل میں اس کی یہ ہو. یہ ہے توریے کی ایک رخصت والی جگہ. اور بلا وجہ توریے کی بھی اجازت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے تو توریہ بھی نہیں کر سکتے. یہ سمجھ آ گئی بات توریہ کیا ہوتا ہے. اب آئیے حدیث پاک سنیے. حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب، وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں میں صلح کراتا ہے، ویقول خیرا، اچھی بات کہتا ہے، ینمی خیرا، اور جس کے بارے میں بات کرتا ہے اچھی بات کو منسوب کرتا ہے، خیر کو منسوب کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو ان کی آپس میں صلح کروانے کے لیے، کہ ان کی صلح ہو جائے، یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. کیسے؟ اس کے پاس گئے، ارے یار وہ بندہ، وہ آگے، وہ پہلے تپا ہوگا نا، نہیں نہیں کس کی بات کر، ارے نہیں بھائی وہ تو تمہاری تعریفیں کر رہا تھا، وہ کہہ رہا یار اچھا آدمی ہے، بس تھوڑی انبن ہوگی لیکن بندہ اچھا ہے. اب یہ اس نے نہیں کہا، یہ صرف صلح کرانے کے لیے اس سے کہتا جا کے یار وہ تیری تعریفیں کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اچھا آدمی ہے. اس کے پاس گیا، اس کی تعریف کی. اب اس کے پاس گیا اور وہاں جا کے کہا یار وہ تیری تعریفیں کر رہا تھا. کس لیے؟ تاکہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے. کیا ہم ایسا کام کرتے ہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے نا صلح کرانے کے لیے، غلط بات بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فرمایا وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ تو خیر کی بات کر رہا ہے، وہ تو اچھی بات کو منسوب کر رہا ہے اس کی طرف. ینمی خیرن کا مطلب ہے اچھی بات کو منسوب کر رہا ہے. حالانکہ اس نے کہی نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے، اچھا ہے، تعریف نہیں کی اس نے، لیکن یہ اس کو جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے
ادھر جاتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور ادھر جاتا ہے تو فلاں کی تعریف کرتا ہے تاکہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے. تو یہ جو موقع ہے نا صلح کرانے کا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں پر جھوٹ بول سکتے ہیں، اور اس جھوٹ بولنے والے کو ہم جھوٹا نہیں کہیں گے، اس کا تو ارادہ بھلائی کا ہے. یہ ایک ہمیں تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ ہم یہ کر لیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جل رہی ہے اس پہ پیٹرول ڈالو، تیل ڈالو، ہمارے پاس بہت ہے فیول. یہ ایسے تو شارٹیج چلتی رہتی ہے اور مہنگا ہو گیا، لیکن یہ والا تیل ہمارے پاس بہت ہے، یہ لگائی بجھائی والا، ٹھیک ہے، ادھر لگائی وہاں بجھا دی، پھر وہاں لگا دی وہاں بجھا دی. تو یوں کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ، تو یوں نہیں کرنا چاہیے، اس کی ممانعت ہے. اچھا، اور کون سے مواقع ہیں؟ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم تک جو بات پہنچی ہے نا، 3 چیزوں کے اندر اگر جھوٹ بول دیا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا. ایک فرمایا جنگ کے دوران، جنگ کے دوران بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ مسلمان کافروں سے جنگ کر رہے تھے، مشہور کر دیا تمہارا سردار کو قتل کر دیا، حالانکہ قتل نہیں ہوا، جھوٹ بول دیا تاکہ وہ تتر بتر ہو جائے، ان کا حوصلہ ختم ہو جائے. تو یوں اس جنگ کے دوران کہا جا سکتا ہے. ایسے ایک حدیث پاک بھی ہے کہ الحرب خدعۃ، کہ جنگ تو دھوکے کا نام ہے، سامنے والے کو دھوکہ دے دو. اس کی ایک مثال آپ کو بتاؤں. ایک قلعہ تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وہاں پر اس لشکر میں تھے. حضرت خالد کو اس وقت تک حضرت عمر نے معزول کر دیا تھا، سپہ سالار جو تھے، پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بنا دیا تھا، لیکن مشاورت میں یہ پورے ساتھ تھے. دیکھیں آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی جب تک اللہ نے کام لینا چاہا میں منصب پہ رہا، جب اللہ نے چاہا کہ کوئی اور منصب پہ آ جائے مجھے ہٹا دیا گیا. بھئی کسی کو منصب سے ہٹا دیا جائے تو کام نہ چھوڑے دین کا. بھئی مجھے ہٹا دیا، نہیں جی میں نہیں کرتا کام، نہیں، دین کا کام تو کرنا ہے. کیا آپ فلاں بندے کے لیے کر رہے تھے؟ نہیں. تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیشہ مشورے دیا کرتے تھے، اور آپ سے مشورے کرتے تھے. جو دوسرے سردار بنائے گئے، سپہ سالار بنائے گئے، وہ مشورے کرتے تھے آپ سے. اب ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضرت خالد سے پوچھا کیا کریں. کافی دور ان کے خیمے لگے ہوئے تھے مسلمانوں کے. کہا کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. کہا کیا؟ کہا کہ ہم زمین کے اندر جو ہے نا کھدائی کریں گے، زمین کے اندر کھدائی کریں گے، اور اس طرح سے کھدائی کریں گے کہ ہمارے گھوڑے چلتے جائیں گے، اور دور سے دیکھنے والے کو لگے گا ہم اس طرح کھدائی کریں گے، پہلے تھوڑا سا اوپر ہوگا زمین کا حصہ، آگے جائے گا تو وہ نیچے ہو جائے گا. یوں اس طرح کی ہم کھدائی کریں گے، جیسے یوں سمجھیں پل اتر رہا ہو، اسے پل جو ہے وہ اتر رہا ہو. کہا اس طرح کی ہم کھدائی کریں گے زمین میں، اور سارا لشکر جو ہے نا اپنے گھوڑوں کو سرنگوں میں اس جو ہم نے کھدائی کی ہوگی اس میں اپنے لشکر کو ڈال دے گا اور چلنا شروع کر دے گا. اس سے پتہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس سے یہ ہوگا کہ وہ قلعے والے اوپر سے دیکھیں گے نا قلعے سے اپنے، اچھا ان کو لگے گا یہ بہت دور چلے گئے، چھوٹا چھوٹا نظر آئے گا دور سے ان کو، اچھا یہ جا رہے ہیں، چلو جی قلعے کا دروازہ کھول دو. یہ انہوں نے تدبیر، ان کو مشورہ دیا. اب یہ کیا ہے؟ بظاہر تو دھوکہ ہے نا یہ، لیکن جنگ میں تو جائز ہے. ان کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں لیکن وہیں ہیں. اس پہ عمل کیا گیا، واقعی انہوں نے دروازہ کھول دیا قلعے کا. پھر جو مسلمان تیار تھے تیز رفتار گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے، وہ یہاں پہنچے اور قلعہ فتح ہو گیا. الحمدللہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی. تو یہ ہوتے ہیں اس طرح کے طریقے جنگوں میں. تو حضرت امام ابن شہاب فرماتے ہیں 3 مواقع پر ہمیں شریعت میں بتایا گیا کہ جھوٹ بول سکتے ہیں. ایک تو جنگ کا موقع، دوسرا والاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، اور تیسرا حدیث الرجل امرأتہ، شوہر اپنی بیوی سے کوئی بات جھوٹی بول دے. اسی طرح حدیث المرأۃ زوجہا، اسی طرح عورت بیوی اپنے شوہر سے کوئی جھوٹ بول دے. کس معاملے میں؟ اس کو پتا ہے کہ جھگڑا ہوا پڑا میاں بیوی میں، اب آپس میں بنانے کے لیے کوئی جھوٹی بات کر دی، یا بیوی کو منانے کے لیے، یا اسے پتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کر دی جھگڑا ہو جائے گا اور ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، تو یہاں جھوٹ بولنے کی رخصت ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو میاں بیوی میں. آپ کو پتا ہے شیطان کو بڑا پسند ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے.
یہ شیطان کو بڑا محبوب عمل ہے، اور شیطان اپنے ان چیلوں کو بڑی شاباشی دیتا ہے جو میاں بیوی کے اندر جھگڑا کرواتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بہت بدترین کام ہے۔ یہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بہت سخت سزا رکھی گئی ہے جو میاں بیوی کو لڑاتے ہیں آپس میں۔ یہ عجیب و غریب معاملات ہیں۔ بسا اوقات پڑوسنیں لڑا دیتی ہیں، ہوتی ہے نا کوئی محلے میں کوئی ایسے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لڑائی کرانے والی عورت ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا؟ لڑاکو؟ وہ تو اپنی بھی ہو سکتی ہے لڑاکو، تو نہیں، آپس میں لڑائی کرانے والی کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے کوئی خاص نام اس کا؟ ہاں چلیں، یہ میں بول نہیں سکتا یہاں، چلیں بہرحال جو بھی کہتے ہوں، تو ہوتے ہیں کچھ لڑائی کرانے والے، تو وہ لڑائی آپس میں کروا دیتے ہیں یا کروا دیتی ہیں۔ تو میاں بیوی کو آپس میں کوئی بہت بڑا جھگڑا ہونے کا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ کی عادت بنا لے گھر پہ، شوہر سمجھے کہ مجھے کھلی چھٹی مل گئی جھوٹ بولنے کی، نہیں، اور بیوی سمجھے کہ مجھے کھلی چھٹی مل گئی ہے۔ یہ تو کوئی خاص کو موقع اینڈ ہو جائے معاملہ، اور پتہ ہے کہ اب جو ہے نا صلح اگر کروانی ہے تو یہ جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا، یہاں اس بہت بڑے فتنے سے بچنا ہے۔ چھوٹا موٹا اگر ہے تو پھر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ آ پڑے تو یہاں اس کی رخصت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بس ہمارے گھروں کو شاد و آباد رکھے، میاں بیوی کی بنی رہے، اور جو بھی شادی شدہ بیٹھے ہیں اللہ سب کو شاد و آباد رکھے، یہاں بھی اللہ انہیں ساتھ رکھے اور جنت میں بھی انہیں یکجا فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہم اور شامل کر لیتے ہیں، ہمارے پاس شاید کچھ منٹ موجود ہیں، چند منٹ موجود ہیں، ایک حدیث مبارکہ ہم اور شامل کر لیتے ہیں 10 میں، جھوٹ کی مذمت کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 2606 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان محمد صلی اللہ تعالی وسلم قال الا انبئکم ما العد، اے لوگوں کیا تمہیں یہ نہ بتا دوں سخت ترین حرام کیا ہے؟ پھر فرمایا ہی النمیمہ، فرمایا یہ چغل خوری ہے، القالۃ بین الناس، کہ بات لوگوں میں پھیلا دی جائے، اس طرح سے پھیلا دی جائے کہ شر اور فساد پھیلانے کے لیے ادھر کی بات ادھر کی جائے کہ شر و فساد پھیل جائے، یا دو لوگوں کو لڑانے کے لیے ادھر کی بات ادھر کرنا کہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں چغل خوری، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بے شک کوئی بندہ سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے، یہاں تک کہ اسے صدیق یعنی سچا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے یہاں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تو جھوٹا ہی ہے۔ انسان کو سچ بولتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں پکا پکا سچا لکھ دیا جائے، اور جھوٹ سے بچنا چاہیے، ورنہ جھوٹ بولتا رہے گا اس کو بھی اللہ کے ہاں لکھ دیا جائے گا کہ بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال زار پہ رحم فرمائے، ہمیں جھوٹ سے بچائے۔ اور چغل خور کا علاج پتہ کیا ہے؟ کوئی چغلی کرے نا آ کے ہمارے سامنے لڑانے کی کوشش کرے، اس کو روک دیں۔ کیوں روکنا ہے؟ اس کی تصدیق نہ کریں، یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، کیا کہنا ہے او حضرت آپ کے بارے میں فلاں ایسی بات، نہیں بھائی اچھا وہ کہہ رہا تھا ابھی فون کرتا ہوں، پہلا تو یہ فون کرو، اب آپ کو روکے گا، نہیں 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 میں تو ایسے کہہ رہا تھا۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پہلا علاج تو یہ، دوسرا اس کی تصدیق نہیں کرنی کہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ چغل خور تو فاسق ہے، فاسق کی تصدیق کیوں کریں؟ اور اس کو روکیں چغلی سے، کیونکہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، گناہ سے روکنا واجب ہے۔ اسی طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی اس کے طریقے ارشاد فرمائے کہ آگے ہمارے سامنے کوئی چغل خوری کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کی تصدیق نہیں کرنی بلکہ اس کو جھٹلانا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، فرمایا اچھا چلو میں تمہاری اس معاملے کی تحقیق کرتے ہیں، اگر تم جھوٹے نکلے نا تو قرآن کی آیت سورہ حجرات کی، اس میں فرمایا گیا اگر فاسق تمہارے پاس کوئی بات لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو، اگر تم جھوٹے نکلے نا تو اس آیت کی وعید میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا اور اگر
سچے نکلے تب بھی چغل خوری ہے، تب بھی چغل خوری کیونکہ لڑانا چاہتے ہو نا تو چغل خوری ہے۔ پھر دوسری آیت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اس میں شامل ہو جاؤ گے، یا پھر تم کہو میں تمہیں معاف کر دوں۔ اس نے کہا حضرت معاف کر دیں، آئندہ چغلی نہیں کھاؤں گا۔ بولے اگر تحقیق کروں تب بھی ایک آیت کی وعید ہے تمہاری سچائی کے لیے، اور اگر تحقیق نہ کروں تب بھی دوسری آیت ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ چاہو تو معاف کر دوں تمہیں میں، کہا معاف کر دیں، آئندہ میں چغلی نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔